عزیزم قرآن کی خدمت قرآن چل رہی ہے، مسلسل چلتی رہے گی جب تک کہ ہمارا سیشن مکمل نہ ہو جائے. یہاں کا 4 بجے کا قرآن خوانی کا سیشن. قرآن کے متعلق کوئی کوشچن ہے آپ لوگ کے ذہن میں جو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. قرآن پڑھ کے رکھ لینا اچھا ہے، اپنا خود کا پڑھ لے کر رکھ لینا، دوسرا پکڑنے سے نہیں بخشا جاتا بولتے ہیں، صحیح ہے. قرآن اپنے لیے پڑھ کے رکھ لینا، پڑھتے ہی رہنا ہے قرآن، وہ پڑھتے رہتے اور کسی اور کو نہیں دے کے اپنے لیے پڑھ کے رکھنا وہ ثواب ہے. لیکن جب آپ پڑھ دیں گے تو وہ آپ پڑھے وہ ثواب آپ کو رہے گا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا کنجوسی چھوڑ دیں اور تھوڑا بڑا دل کریں اور اپنی پڑھی ہوئی قرآن ہم کسی مرحوم کو ہدیہ کرتے ہیں ان کی روح کے لیے، کیونکہ مغفرت جو ہے مغفرت کے لیے قرآن سب سے بڑا وسیلہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو بھی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنایا ہے. جیسے رسول اکرم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اس کے بعد میدان محشر میں انبیاء اپنے اپنے نبیوں کی شفاعت کریں گے، اس طرح رسول سارے نبیوں کی شفاعت کریں گے. پھر اس کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ کی امت کی شفاعت علی بن ابی طالب کریں گے. ہمارے سرکار سارے نبیوں کی شفاعت کریں گے، نبیوں کی کریں گے، وہ نبی اپنی امت کی کریں گے. لیکن ہم لوگوں کی امت محمدی کی شفاعت کا حق اللہ رب العزت نے کیونکہ ان کو ولایت کا نظام رسول اکرم کے جانے کے بعد سے اب تک امامت چل رہی ہے کتابوں میں لوگ جھوڑ مارتے ہیں. تو جیسے ہمارے اور خود قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم تم کو اٹھائیں گے ندو یوما کلو مناسب امامی، آپ نے پڑھی ہوگی نا. تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم میدان محشر میں تم کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اب کوئی اپنا لیڈر، امام کے معنی کیا ہے؟ جس کے ہم فٹ اسٹیپ فالو کرتے ہیں، جس کے نقشے قدم پہ ہم چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پتھر کی بھی پوجا کرتے ہیں، جھاڑ کو بھی، سورج کو بھی، تو وہ ان کی اٹھیں گے. جس کا جیسا رہے گا وہ اس کے ساتھ اٹھیں گے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بائے بسم اللہ قرآن اور فاتحہ بدر حنین مالک جنت یا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا قسیم الجنہ والنار. ہم سارے عمل کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے کرتے ہیں نا. تو علی جنت بانٹیں گے، رسول نہیں بانٹیں گے. رسول نے کہا علی بانٹیں گے جنت. تو ہمیں دو شفاعتیں ملیں گی، علی کی طرف سے بھی ریکمنڈیشن ہو جائیں گے ہمارے لیے، قرآن کی طرف سے بھی ہو جائیں گے. کیونکہ قرآن کے جو بسم اللہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. بسم اللہ کا جو بے کا نقطہ ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے جو اپنا تاثیر پڑھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے. اگر ہم قرآن دوسروں کو ہدیہ کر دیتے ہیں تو اللہ اتنا مہربان ہے، وہ ہمیں اپنی ایک قرآن کا ثواب دے گا اور مرحوم کو بھی ایک قرآن کا ثواب دے گا، وہ ایک قرآن میں، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایک قرآن کا ثواب. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے رمضان کے مہینے کو تمہارے لیے ہدایت کا مہینہ رکھا ہے، اور تمہارے لیے اس مہینے میں ضروری ہے کہ تم اگر صحت مند ہو اور اپنے وطن میں ہو تو ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے. ہاں وہ ضعیف ہیں اور بیمار ہیں تو انہیں معافی ہے، لیکن ان کو کفارہ دینا پڑتا. روزہ کیا ہے؟ کیوں رکھا خدا بندے کریم نے روزہ؟ اس لیے رکھا کہ کبھی کسی بھوکے کو دیکھے ہم تو بھوکے کی بھوک کا احساس کریں. اور دوسرا یہ کہ ہم کھا بھی سکتے ہیں لیکن ہم اطاعت، اللہ کی اطاعت میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اور جب روزہ رکھتے ہیں تو جس دسترخوان پہ ہم افطاری کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم کسی کے گھر میں بھی افطاری کے لیے جاؤ، خود کے گھر پہ یا کسی جگہ دعوت میں، لیکن وہ ہمارا دسترخوان ہے. یعنی ہم 30 دن روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی مہمان بنے ہیں. الہی دسترخوان پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن ایک ہی وقت میں نازل ہے. قرآن دھیرے دھیرے 22 سال 6 ماہ اور 22 دن میں نازل ہوئی. قرآن کی پہلی آیت اقرا برب، اس میں پڑھو، پڑھنے کے بارے میں آئی. اور مسلمانوں کی قرآن سے اتنی دوری ہے کہ چن کے رکھ دیتے ہیں. دھیمے دھیمے نازل ہوئی، سینے محمد پہ نازل ہوئی، گھر میں نازل ہوئی، میدان میں آئے تو میدان میں نازل ہوئی، شب ہجرت گئے تو ہجرت کے بارے میں آیت آئی. اور رسول اکرم کے نام پہ پورا سورہ محمد خدا نے اتارا. اور اہل بیت کی شان میں بھی قرآن is divided in 4 equal parts. One is for واجبات، ایک حصہ ہمارے واجبات کے لیے، another is for وہ اگر گناہوں کے بارے میں، برے لوگوں کے بارے میں واقعات کا ہے، اور ایک حصہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور نبیوں کے حصے ہیں. قرآن کو بھی اللہ نے ڈیوائڈ کر کے رکھا ہے. اور قرآن سب کو سمجھ میں نہیں آتا.
بہت اچھا سوال تم نے کیا، قرآن تو نازل ہو گیا، آج بھی قرآن کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم کہ کیا پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن جب، کیونکہ اس کا وارث کون ہے؟ قرآن کا وارث اہل بیت۔ رسول نے فرمایا سب کتابوں میں، تمام ملت مسلمہ کی 73 فرقوں میں ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک مستقلین کتاب اللہ و اطرتی، ہم تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب خدا اور میری اطرت، میری آل، اور دونوں سے مل کے رہنا ہے، ایسے کہا دونوں سے مل کے رہنا ہے، پر ایک کو لے کے آگے ایک کو چھوڑ دیے تو مجھ سے نہیں ملو گے۔ تو کتاب خدا سے ہمیں وابستگی ہونا چاہیے، ہم اپنی پرابلم بھی اسی سے بتائیں، اسی سے باتیں کریں۔ جب ہم خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں، قرآن کھولیں تو خدا ہم سے بات کرے جیسا لگتا، نماز پڑھے تو ہم خدا سے بات کرے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے بلیک لفظ ہے، لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے من الظلمات الی النور، ہمارے دل کے اندھیروں کو مٹا کر یہ روشنی کر دیتا ہے، اور جس کا دل روشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور دل کے لیے ہی ہے، دل خدا کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اچھے خوبصورت چہرے پیشے لگے ہوئے، بھاری لباس نہیں، دل صاف رکھو، دل کو حسد، کینہ، بغض، عداوت، لالچ سے بچاؤ، تمہیں جانا ہے۔ قرآن کو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیرے یہاں سے آئے ہیں اور تیرے یہاں لوٹ کے جانا ہے۔ آئے وقت کتنے معصوم تھے ہم، 4 بجے رات سے اٹھ جاتے تھے، لیکن زمانے کی گندی ہوا اب ہم کو 12 بجے اٹھا لی ہے۔ جو جاب اور کالج جا رہے ہیں وہ بیچارے چلے جاتے ہیں، ایسی امت، رسول کی امت سو رہی ہے، کافر جاگ رہا ہے۔ دیکھیے ہماری حالت کیا ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ قرآن ہمارے لیے قبر میں، قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر مٹی کا گھر ہے، قبر تنہائی کا گھر ہے، ایک دن ہم کو جانا ہے۔ تو قرآن قبر میں ہمارے لیے روشنی کا کام کرے گی۔ اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، لوگوں کی برائی چیزوں کو ہم برداشت، دیکھیں زندگی میں برداشت ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا، دیکھو قرآن کی دور چل رہا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا اے مسلمان تو نماز پڑھ میں تیرے ساتھ ہوں، اے مسلمان تو روزہ رکھ میں تیرے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہا اے مسلمان تو میرے حج آ جا میں تیرے ساتھ ہوں۔ سب کرو کرو، حکم ہے، دیر کرو، نماز پڑھو، آتی اللہ رسول اللہ کو اطاعت کرو، رسول کے رسول جو دے دے وہ لے لو، رسول جہاں روک دے رک جاؤ۔ لیکن جب صبر کی باری آئی، کس نے کہتے ہیں سوال ابھی، جب صبر کی باری آئی، خدا کہہ رہا ان اللہ مع الصابرین۔ جب ایک کسی کے اوپر مصیبت ہوتی ہے اور جا کے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کو دلاسے دیتے ہیں، تو اللہ ہم کو بہت بڑا اجر ہے، کہ اتنا ہی اجر ہے۔ ایک جنازے کو ہم اگر کھانا دیتے، خواتین تو جا کے قرآن پڑھتی ہے، خواتین کا ہارٹ اتنا سخت نہیں کہ وہ قبرستان میں جا کے دیکھو وہ منظر دے کے، وہ مرد ہے جو زمین کے حوالے اپنے عزیزوں کو کر کے آتے ہیں، لیکن عورتیں جا کے جب قرآن پڑھتی ہیں اور دلاسے دیتی ہے تو ان کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس مصیبت زدہ کو ملتا ہے۔ کوئی اور سوال کوئی کریں گے؟ بالکل، ہم نے کہا تھا نا پرسوں کہ قرآن کے بارے میں ہندو کشن نے کیا کہا، اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کر دیا، زندگی کا سبق تھا مردوں پہ پڑھنے کے لیے رکھ دیا۔ وہ ہندو ہو کے کتنا قرآن پڑھا ہے، کئی ہندو سے جو قرآن پڑھ کے ریسرچ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کی جو یہ ہے نا، دعا کر کے قرآن پڑھنا، اللہ تو اس کو پہلی سورے کو سمجھ آئے نا تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کچھ ایسا بول رہا ہے۔ یہ 7 جو آیتیں ہیں نا، یہ پوری قرآن، القرآن اس کا نام ہے، فاتحہ، حمد، اس کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تفسیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہم جیسے طالب علموں کو۔ الحمد میں تعریف ہے، آج خواتین کا کیا ہم دیتے ہیں، ہر کوئی اپنی ذات کی تعریف میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تعریف صرف اور صرف کس کی ہے، ساری کی ساری کس کی ہے، اللہ کی ہے۔ اس کی کبھی ہم تفسیر کریں گے، رمضان کے بعد آپ لوگ آؤ گے، آپ لوگ کی پروگرام رکھو، ہم صرف سورہ ہم کی تفسیر کریں گے، اتنا مزہ آئے گا آپ لوگ کو۔ جب ہم تفسیر کے ساتھ سمجھ کے تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں نا تو ہماری عبادتوں میں مزہ آ جاتا ہے۔ اگر آج ہماری زندگی میں تکلیفیں ہیں، پرابلم ہے، بے قراری ہے، مشکلیں ہیں، تو وہ ہم قرآن کو صحیح نہیں سمجھے۔ قرآن صبر اور شکر بتاتا ہے، جس حالت میں ہے شکر ہے۔ بس میں ختم کر دوں ایک واقعہ بیان کر کے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں 2 لوگوں نے کہا، ایک شکر گزار بندہ، اس کو اتنا دیا اللہ کی کسی کو دولت دیتا ہے، یاسین شریف قرآن کا دل ہے، ہاں بے شک یاسین قرآن کا دل ہے، اسی لیے قرآن یاسین کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔
اس نے پوچھا اے موسیٰ تم جاتے ہو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ ذرا ہم بولو اللہ کو اتنی دولت مجھے کیوں دیا, میں حساب کرتے ہوئے پریشانی میں آ جاتا ہوں, اتنی دولت مجھے کیوں دی. جب موسم کے آگے بڑھا ایک فقیر کاسا لیے ہوئے ہاتھ میں بیٹھا تھا, اللہ سے بولو کچھ تو دے مجھے, بھوکا مر رہا ہوں, کچھ تو دے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہ گئے بات چیت ہوئی, اس کو جب یہ واپس کر کہا فلاں بندے نے بھوکا پروردگارا اسے کچھ دے دے, کہا اس سے کہو کہ وہ شکر بڑھا دے, شکر کرنا شروع کر دے. جو فقیر ہے اسے کہے کہ وہ شکر کرنا شروع کر دے, اور جو مالدار تو کہا اس سے کہے کہ اس کو شکر کرنا کم کر دے, وہ اتنا شکر کرتا ہے کہ مجھے فراوانی کرنی پڑتی ہے اس کو. اب یہ اترے فقیر کے پاس, فقیر پہلے ٹھہرا ہوا تھا, بتاؤں موسیٰ نبی کلیم اللہ کیا کہا, کہا کہ تو شکر کرنا شروع کر دے, تو ناشکری کرتا ہے, یہ ملا نہیں, وہ ہوا نہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے, کہ ملا نہیں, وہ ہوا نہیں, یہ کیا نہیں, یہ بشارے چلتے رہتے ہیں. وہ ناشکر, اللہ ہم سب کو شکر گزار بنائے عزیزان. اب اس نے کہا کہ میں کیا شکر کروں, اللہ نے مجھے کیا دیا, ایک لباس ہے اور میرے پاس ایک روٹی نہیں ملتی کھانے کے لیے, میں کیا شکر کروں. تیز ہوائی جو آپ نے کپڑا تھا وہ بھی ہو گیا. اب اللہ بتاتا ہے کہ میں چاہتا تھا تمہیں جانور بناتا, میں نے تمہارے سر پہ کرم نہ, تمہارے سروں کے اوپر میں عزت کا تاج رکھا ہوں, اور میں نے تم کو خصمیں کھا کے بنایا, اور تم کو بہترین امت میں بنایا کہ تم کو میرے محبوب کی امت میں بنایا. اور تم شکر کرو, جس حالت میں بھی شکر کرو, کبھی شکوہ نہیں کرنا. کتنی مشکلیں آ جائے, شکوہ کبھی ایسے شاعر بھی کہتے ہیں شکوہ کریں کہ شکر عجب اضطراب ہے, شکوہ کریں کہ شکر عجب اضطراب ہے, وہ زندگی ملی ہے کہ جینا محال ہے. شاید اپنا خیال ہے, لیکن اللہ جس کو مشکل میں لاتا ہے نا, صبر پہلے بھیجتا ہے اس کے سینے میں. اب وہ دوسرا جس کے پاس خوب پیسے تھے, اس کے پاس جا کے جب اس نے کہا موسیٰ نبی میری کوئی دولت میں کمی کر دو, میں گن نہیں پا رہا ہوں, میں یہ تو کہا کہ تو تھوڑا شکر کرنا کم کر دے. کہا میں میرے اللہ کا شکر نہیں کم کر سکتا, تھوڑا نعمتیں ایسی ملتی کچھ چلی جائیں. دنیا کی نعمتوں کی مثال بتا رہے, دنیا کی نعمتیں عشق خدا میں ڈوبنے کے بعد کچھ معنی نہیں رکھتی. اسی لیے ہمارے انبیاؤں نے, اولیاؤں نے, ساروں نے بڑی صفت زندگی گزاری ہے, اور سب سے زیادہ علی کو خدا نے نوازا تھا. وہ حکومت سلیمانی, سارے نبیوں میں جو حکومت کرے دکھائے وہ سلیمان نبی کی انگوٹھی اس میں ہے. سورہ قرآن میں وہ علی نے رکوع میں دے دی, تو زکوٰۃ میں دے دی وہ انگوٹھی. تو ان کی حکومت کتنی تھی, لیکن کھاتے نوکر کو ریشمی لباس پہناتے ہیں, خود سوکھی ہوئی روٹی کھاتے ہیں, موٹا لباس پہنتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں میری طرف حرکت کرو کہ میں ترک دنیا کرتا ہوں. نہ کسی نبی نے دنیا کو طلاق دی, نہ کسی ولی اللہ نے دی. وہ طلاق کے بارے میں صرف حضرت علی ابن ابی طالب نے کیا, غیر بول رہی اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا, تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی, میں نے تجھے طلاق دے دی ہے. اسی لیے دنیا علی کے قدموں میں پڑی ہے, اور حضرت علی کا ایک لقب ہے ابو تراب. ہم بنے مٹی سے, ہم تراب بنے مٹی, اور جائیں گے مٹی کے اندر. اللہ ہم سب کو عزت عطا کرے, اللہ ہم سب کی عزت دنیا میں مسلمان بنا کے جس طرح کا ہے میدان محشر میں ہمارے محمد و آل محمد ہم سب کی شفاعت پر فرمائے. اس دن پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے. دنیا میں تو بہت عزتیں ہیں, وہاں جتنے لوگ قرآن کو پڑھ لے کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا بسم اللہ سمجھ میں نہیں آیا, مسلمان کیا قرآن سمجھ آئے گی. بسم اللہ کو چھوڑنے کے بعد بسم اللہ اتنا بوجھ ہے کہ بسم اللہ میں علی کا نام ہے تو بغیر بسم اللہ کے لوگ قرآن کرتے ہیں. آپ دیکھیے بڑے بڑے جو قاری ہے جو ادھر کے ہیں عرب کے, وہ بغیر بسم اللہ کے قرآن کے سورے پڑھ لیتے ہیں. اتنی سرکشی ہے. جہالت مٹانے کے لیے اسلام آیا, لیکن ہماری جہالت ابھی بھی نہیں. کسی نبی نے اور کسی ولی نے نہیں کہا کہ میں تمہارے موت کے وقت آؤں گا, سوائے حضرت علی. وہ موت کے وقت آتے کیونکہ وہ اولو الامر ہے, اور موت کے بارے میں قرآن میں جب رسول سے لوگوں نے پوچھا تھا اے میرے حبیب کہہ دے قل من رب امری, یہ موت میرے تمہارے رب کا امر ہے, یعنی ارادہ. اللہ اگر بدل کرتا, اگر کوئی قوم سے کسی مسلمان میں یہ ہے تو وہ شرک جلی ہے. اللہ بدل نہیں رکھتا. اللہ کو کوئی چاہیے تھا جو اپنے کام کروائے تو وہ معصومین کو بنایا, پنجتن پاک کو بنایا, بعد میں آدم بنے, پہلے محمد و علی بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.